کہ ہاں ہاں اسلام نے عورتوں کو بچہ پیدا کرنے کی مشین کے طور پر پیش کیا ہے، یا وہ لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ اسلام ان کو یا مرد ان کو اس طریقے سے استعمال کرتے؟ بچہ پیدا کرنے کی مشین کے طور پر. اوکے. ہاں ہاں میں ایک ہی جملے والا اپنا جواب دیتا ہوں. میں یہ بولتا ہوں ٹھیک ہے، عورت کو جو ہے نا اسلام نے بچے پیدا کرنے کی مشین بنا دیا ہے، اور اس کو بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ہونا چاہیے اس کو؟ فیمنزم نے عورت کو کیا بنایا؟ بیڑی بیچنے کی مشین، چائے بیچنے کی مشین، بائک بیچنے کی مشین. ہاں، عورتوں اپنے جسم دکھا کر کے مردوں کو لذت فراہم کرنے کی مشین، اور ایئرپورٹ پہ آ کر کے فلائٹ میں بیٹھ کر کے کھانا سرو کرنے کی مشین. مطلب اگر عورت بچہ نہ پیدا کرے، آپ یہ کہتے ہیں عورت کا بچہ پیدا کرنا اس کے وقار کے، اس کی عظمت کے خلاف ہے. تو اچھا، وہ بچہ نہ پیدا کرے تو وہ کیا کرے؟ وہ مارکیٹ میں جائے، کاروبار کرے، جاب کرے، وہ ایئر ہوسٹس بن جائے، وہ بزنس وومین بن جائے، وہ دوسرے مارکیٹ میں آ کر کے اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کرے، اپنے باس کو سیٹسفائی کرے، اپنے مینیجر کو سیٹسفائی کرے. تو عورت اگر بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں بننا چاہیے تو اس کو کیا بننا چاہیے؟ اس کے بدلے میں آپ اس کو کون سی لائف سٹائل دے رہے ہیں بھائی؟ مسئلہ یہی ہے، میں اس سے پہلے والے اسٹریم میں بھی یہ بات بول چکا ہوں. اسلام عورت کو عورت رکھ کر کے عزت دیتا ہے. فیمنزم جو ہے نا وہ عورت کو مرد بنا کر کے اس کو عزت دیتا ہے. فیمنزم جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ تم اس وقت تک کے معزز نہیں ہو سکتی ہو جب تک تم مرد نہ بن جاؤ، اور وہ سارے کام نہ کرو جو مرد کرتا ہے. جو معاشرے میں ایک کامیاب مرد کی علامت ہے، جب تک کہ وہ کام نہ کر لو تب تک تم مرد نہیں، تب تک تم کامیاب نہیں ہو. اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، تم جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہو، جو تمہاری فطرت ہے، جو تمہارے نیچرل کام ہے، وہ کام کر کے بھی تم کامیاب ہو. یہ کتنی بڑی حقارت کی بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے تو سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا امتیاز، سب سے بڑی خوشی اور فخر کی بات یہ کہ وہ ماں بننے. ماں بننا کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ ہاں، ماں بننا تو دنیا کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. اور آپ کتنی حقارت سے بولتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو جو ہے بچے پیدا کرنے کی مشین بنا دیتا ہے. اسلام بہت عورت کو بیوٹیفل، بہت سالڈ پوائنٹ بچے ہے. بارک اللہ. اسلام عورت کو ماں بننے کا شرف عطا کرتا ہے. یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کتنی بڑی عورت کے لیے ڈالی گئی ہیں. آپ کہتے ہیں اسلام عورت کو ماں بننے کی مشین بنا دیتا ہے. آپ ذرا سا یہ سوچئے کہ یہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں، اسلام ان کو کیا کہتا ہے کہ یہ ماں جس نے تم کو پیدا کیا ہے تمہارے باپ سے 3 گنا زیادہ تمہارے حسن سلوک کی مستحق ہے. 3 گنا زیادہ. ان کی ساری مالی ذمہ داریاں، جو یہ ماں ہے اس کی ساری مالی ذمہ داریاں اس کے بچے اٹھائیں گے. اسلام یہ نہیں کہتا اس عورت کو کہ تم جاؤ، جاب کرو، پیسے کماؤ اور اپنی زندگی خود گزارو، خود پر منحصر رہو. اسلام کہتا ہے کہ تمہاری جتنی مالی ذمہ داریاں ہیں تمہارے بچے پورے کریں گے. تم بس بچے پیدا کرو، ان کی اچھی تربیت کرو. مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم بڑا کاروبار کھڑا کرنا، اس کو تو کامیابی مانتے ہیں عورت کی. ایک انسان کی تعمیر کر دینا، اس کو کامیابی نہیں مانتے عورت کی. اسلام عورت کو بہت سارے دنیا کی مشکلوں سے، دنیا کے بوجھ سے آزاد رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو بہت بڑا کام دیا گیا گھر کے اندر. اس کو انسان کی تعمیر کرنا ہے. پر ہمارے یہاں بلڈنگیں تعمیر کرنے والا انجینئر تو کامیاب ہے، انسان تعمیر کرنے والی عورت کامیاب نہیں مانی جاتی ہے. سبحان اللہ، آپ بہت ذرا سا بہترین پوائنٹ ہے. ماشاء اللہ. آپ ذرا سا عورتوں کے جی. ماں کی حیثیت سے جو حقوق ہے اسلام کے اندر، وہ اٹھا کر کے دیکھیے. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بچہ پیدا کرنا اسلام میں کتنی بڑی بات رکھی گئی ہے. مسئلہ یہی ہے یہ جو، اس لیے کیپٹلزم کا فیمنزم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. یہ بات کون بولتا ہے کہ عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے؟ وہ کیپٹلسٹ نا، جس کو یہ لگتا ہے کہ ایک ہیومن ریسورس عورت کی شکل میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ہیومن ریسورس جب تک کہ مارکیٹ میں نہیں آئے گا، ہمارا لیبر نہیں بنے گا، تب تک ہم کو ٹیکس نہیں ملے گا. یہ آپ سے ٹیکس وصول کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو لگتا ہے کہ اگر عورت گھر میں بیٹھی رہ گئی تو آدھی آبادی سے تو ہم ٹیکس ہی وصول نہیں کر رہے، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ جو پونجی وادی سماج ہے نا، جو کارپوریٹ کلچر ہے، یہ جو کیپٹلسٹ ہے پونجی وادی، وہ چاہتا ہے کہ عورت کو باہر نکال کر کے لاؤ اپنے گھر سے، اور بچے پیدا کرنے، بچوں کی تربیت کرنے، ان سے باہر نکال کر کے اس کو لا کر کے مارکیٹ میں لگا دو. آپ دیکھیے بچہ پیدا کرنے میں بڑی تنقید ہوتی ہے.
یہ عورت اس کو سامان بنا لیا گیا ہے, بیڑی بیچنی ہوتی, بیڑی اس کے ایڈ میں عورت کو لگاتے ہیں, تو تب اس وقت سوال کوئی کیوں نہیں کرتا ہے کہ کیا عورت بیڑی بیچنے کی مشین ہے؟ ہاں, کار بیچنی ہوتی ہے, بائک بیچنی ہوتی ہے, مردوں کے پہننے والے انڈر ویئر, مردوں کے پہننے والے انڈر ویئر کی ایڈ چلانی ہوتی ہے تو عورت کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے. اس وقت کوئی یہ سوال کیوں نہیں کرتا ہے کہ کیا عورت انڈر ویئر بیچنے والی مشین ہے؟ ہاں, وہ ویٹریس کی طرح جا کر کے فلائٹ میں کھانا گرم کر کے سرو کر رہی ہے, اس وقت کوئی کیوں نہیں پوچھتا کہ یہ کھانا گرم کرنے والی مشین ہے؟ اس کے ساتھ استحصال ہوتا ہے, اس کا باس, اس کا مینیجر, کاسٹنگ کاؤچ, ہاں, می ٹو جو ہیش ٹیگ چلا تھا, ان سب سے جو صورتحال سامنے ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ عورت جس کو آپ بغاوت کر رہے تھے کہ وہ اپنے شوہر کا کھانا گرم نہیں کرے گی, آپ جب اس کو گھر سے باہر لے کر کے آئے نا, یہ اپنے باس کا بستر گرم کر رہی ہے. آپ چاہتے ہیں وہ اپنے شوہر کا کھانا گرم نہ کرے, اپنے باس کا بستر گرم کرے, تو جناب آپ کہاں پر ہیں؟ یہ صرف جملے نہیں ہیں, یہ فیکٹ ہے. بالکل میٹو تو پورا کا پورا مومنٹ تھا نا میٹو کا, یہ کوئی ہوا میں تو ہم بات نہیں کر رہے. بالکل اپ فرنٹ اپروچ لے رہے ہیں شیخ سرفراز, مجھے یہ بات بہت پسند ہے, یعنی کہ ہم کوئی اپولوجیٹک جھکے چھپے انداز میں نہیں کہہ رہے. اپولوجیٹک ہے بھائی, یہ میٹو کا پورا موومنٹ کیا تھا, یہ کیا تھا میٹو کا پورا موومنٹ, یہ کیا تھا؟ یہ عورتوں کے استحصال کی کہانیاں تو تھی. آپ سوچئے اتنی اعلیٰ سطح کی عورتیں, یہ میٹو ٹرینڈ جن لوگوں نے چلایا تھا کوئی چھوٹی سطح کی عورتیں نہیں تھی, اتنی اعلیٰ سطح کی عورتوں سے اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا جو پردے کے پیچھے تھا. آپ سوچئے جو اس آزادی کے نام پہ جس عورت کو باہر نکال کر کے لایا گیا ہے اپنے گھر سے, ایک عام عورت, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا جب اتنے اونچی سطح کی عورتوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال بس میں اتنی بات رکھنا چاہتا ہوں.